اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حضرت آدم اور جناب نوح علیہ السلام، طوفان نوح آیا، طوفان نوح رکا، 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے اور 3 بہویں، میاں بیوی اور 72 بندے، یہ بچے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک وبا بھیجی، سب مر گئے۔ 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام سے پھر آگے آغاز سے دوبارہ انسانیت شروع ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے کائنات عالم میں، نبی بن کے اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آج میں اور آپ سارے ملت ابراہیمی۔ زیارت امام حسین علیہ السلام میں ایک جملہ ہے کہ اے وارث آدم صفی اللہ، اے وارث نوح نجی اللہ، اے وارث آدم صفی اللہ، اے وارث نوح نجی اللہ، اے امام حسین علیہ السلام وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ملت ابراہیم علیہ السلام کے جو وارث ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پورا کر دکھایا، تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جب آزمائش میں کامیابی ملی، اللہ تعالیٰ کیا اعلان فرما رہا ہے؟ تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ پہلا روئے زمین پہ اعلان سادات سید، میں تمہیں سید کا درجہ دینے والا ہوں۔ ٹھیک ہوگا؟ سادات کس کی اولاد ہے؟ ساری اولاد ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سید کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کیا فرما رہا جی کہ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے پورا کر دکھایا، تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا کہ میری تو 2 شادیاں ہیں، ایک جناب سیرہ سلام اللہ علیہ سے، ایک جناب حاجرہ سے، ایک سے جناب اسماعیل، ایک سے جناب اسحاق۔ ٹھیک، فوراً یاد آ گئے کہ مجھے تو پیشوا بنا دیا اور میری اولاد میرے اللہ کدھر گئی؟ اور میری اولاد میں سے فرمایا ہاں، کیا فرمایا خدا نے کہ ہاں تمہاری اولاد میں سے، مگر اس سودے پہ ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ سید ہو ظالم ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہوگا نا؟ پہچان دے دیتی گئی کہ کوئی ظالم جناب دی اولاد دے وچوں بھی ہویا اور ظالمان لے رستے تے چلا گیا، پھر اس دا عہدہ نہیں رہے گا میری طرف جو ملنا۔ مگر اس عہدے پہ ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں رہ سکتا۔ اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے ثواب اور پناہ کی جگہ قرار دی اور حکم دیا کہ ابراہیم کہ اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھو گے۔ یہ وعدہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے کہ میرے گھر میں کیا کرو گے؟ اس کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو گے۔ اس لیے وہ فوراً صفائی نہیں ہو رہی ہوتی مکے میں، ڈھیر مشینیں اور سارا، کیونکہ حکم خدا ہے صفائی۔ جب ہمارے لیے اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا، جو اس کا گھر ہوگا، اپنا گھر جو اس کا ہے، کعبہ سارے اسی کے ہیں جسے اس کے نام سے نسبت مل جائے، لیکن جو اس نے خاص اپنا گھر بنایا جس کی پھر باقی ساری نقل ہوئے کہ صاف ستھرا رکھو۔ اور اے رسول وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا۔
اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اس کو طرح طرح کے پھل کھانے کو دے۔ پوری دنیا میں ہر نعمت کی، دنیا میں پیدا ہونے والی ہر نعمت مکے میں موجود ہوتی ہے۔ دنیا جہان کی ہر چیز جی کہاں سے ملے گی؟ آپ کو مکے کی سرزمین سے مل جائے گی۔ کوئی چیز انگلینڈ میں پیدا ہو رہی ہے، کوئی افغانستان میں، کوئی پاکستان میں، مکے میں وہ چیز ضرور موجود ہے۔ دنیا کی ہر نعمت۔ دعا ابراہیم علیہ السلام کی، جب جناب ہاجرہ کو چھوڑا، جناب اسماعیل کو چھوڑا، پھر دعا مانگی کہ میرے مالک خالق تیرے کہنے پہ اس بیابان کھیتی پہ اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، تو اب تو لوگوں کا دل ستر کر اور میرے اولاد کے لیے یہاں پہ رزق بھیج۔ اللہ اکبر۔ جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن و امان کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اس کو طرح طرح کے پھل کھانے کو دے، خدا نے فرمایا اچھا۔ خدا نے کیا فرمایا؟ اچھا جناب، ٹھیک ہوگا۔ دو ہی دوست ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک مولا علی علیہ السلام۔ پوری کائنات عالم میں جس سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اعلان قرآن میں کیا، تو دو ہی میرے دوست ہیں، ٹھیک ہوگا۔ یہ پہلے دوست کی کہانی شروع ہو گئی۔ ابراہیم لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ خدا نے فرمایا اچھا، مگر جو کفر اختیار کرے گا اس کو دنیا میں چند روز ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر آخرت میں اس کو مجبور کر کے دوزخ کی طرف کھینچ لے جاؤں گا۔ بسم اللہ کراؤ۔ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا دے وچ چند روز آسائشاں ملدیاں راسن، لیکن پھر آخرت وچ دوزخ ٹھکانہ ہو جاسی۔ اور وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ اللہ دے گھر اللہ نے خود نہیں پایا، اللہ نے دیکھو بندے کو کام شروع کرایا ہوا، اپنے ہی نبی کو لو ابراہیم علیہ السلام نو مصری بنا دیتا، اسماعیل علیہ السلام نو مزدور بنا دیتا کہ میرے گھر دی تعمیر کرو۔ گھر اللہ دا تعمیر بندے کر رہے ہیں اسے دے حکم دے نال۔ کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول کر، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور نیت کا جاننے والا ہے، اور اے ہمارے پالنے والے تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ پیدا کر۔ او کربلا علیہ دعا ہو رہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی ذریت چوں جناب ابراہیم آخر ہیں کہ میری آل چوں ظاہر کر آخری نبی خاتم النبی، اور ہماری اولاد سے گروہ پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کی جگہ دکھا دے، ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اے ہمارے پالنے والے مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ آباد حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں مکہ، ٹھیک ہوگا، جس تو بنیاد ہو رہی شہر کی، پھر آخر کہ اس نے مکہ والے وچ جسے میری اولاد وسدی پئی انہاں دے وچ ہی رسول بھیج، اسے شہر دا ہوئے مکے والے دے وچ ہوئی ہوئے، جو باہر دا ہونا تینا کو نہیں قبول کرنا۔ مکے والوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے دعا مانگنے مالک او اولاد او گروہ پیدا کر جو تیری عقل آسمانی کتاباں عقل کی باتیں سکھائے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کر دے، نفساں دی غلاظت نو دور کرے۔ اللہ اکبر۔ بے شک تو ہی غالب اور صاحب تدبیر ہے۔ اور پھر کیا کہنے جناب ابراہیم دی عظمت دے، اور وہ کون ہے چشتی صاحب، وہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ اتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ دی ذات نو طریقت ابراہیم، اسی ملت ابراہیم، شیعہ بنیے سنی بابی، مجبوری ہے ابراہیم علیہ السلام، آغاز طریقہ اس جوان دا اللہ پسند آیا،
انہیں ذرا شان ویکھی آؤ کہ اللہ دی ذات نو کیوں پسند آیا. سان یہ تو پتا لگے کہ جس دی ملت جس دے طریقے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اس دا طریقہ کی آئی ٹھیک ہو گیا نا. ورنہ دو قصیدے پڑھ کے تو وہ تو سارا سسٹم ہو چھوڑتے جو پے وہ سارے زمانے تے نعتاں بھی شبینے بھی. لیکن وہ ہے اس واسطے وصیت تھوڑے واسطے بھی اور اپنی اس واسطے محمد علی یاسین واسطے بھی تاکہ قیامت تک گل پتہ قائم ہو جاوے. اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے کو احمق بنائے. ہاں اللہ فرمائے گا کون ہے ایسا جو کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تو نفرت کرے. ہاں وہ ہے بندے جو اپنے نو بے وقوف بنا رہے وہ ضرور اس طریقے تو نفرت کر سکتے ہیں. بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا. اللہ نے منتخب کیتا بندے نہیں ووٹ پا کے لائے کے آندے جو اس کی طرف پیغام بھی ہوتا. ٹھیک ہو گیا نا. جمہوریت نام ہے انسانیت دشمنی دا کہ ووٹنگ ہو گئی. جس لئے ووٹنگ پچھل لگے کھلوتے ہیں تاجی تا حال نسلیں خراب ہو گیا ملک جی تبدیلی آ رہی. پھر اسی طرح شیطانی وسوسے اللہ شیطانی خواب دکھائے میں دن جس لئے انہوں دی حقیقت سامنے آندی تو شیطانی خواب ہوندا جھانسا ہوندا حقیقت نہ ہوندی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور وہ ضرور آخرت میں بھی اچھوں ہی میں سے ہوں گے. اور جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلام قبول کرو اللہ کی ذات نے آکھا اسلام قبول کرو. اسلام کیڑی چیز خوبصورت طریقہ ہے زندگی. تو عرض کی کہ میں سارے جہاں کے پروردگار پر اسلام لایا. فوراً اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی سارے جہان دے پروردگار سے ایمان لایا. اور اسی طریقے کی ابراہیم نے اپنی اولاد سے وصیت کی. اسی طریقے کی ابراہیم نے اپنی اولاد سے وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے فرزندو خدا نے تمہارے واسطے اس دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. بس اگر تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہیں. مگر مرنا تو پھر مسلمان ہی مرنا فرما بدار ہو کے اللہ دی ذات دیا آکھا مرنا اللہ محمد والے محمد دا غلام ہو کے مرنا. ظالم ہو کے نہ موت آوے. موت آنی جو ہے پھر اللہ اکبر. سورہ بقرہ دے وچ آیت نمبر 135 سے آخرا کہ یہودی عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ کہ تسی جناب ساڈے والے پاسے آ جاؤ جی ٹھیک ہوگا جی. یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ راست پہ آ جاؤ گے. اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پہ ہیں. ہاں جی ٹھیک ہوگا. ابراہیم دے سرکار رسالت مآب نو اللہ فرما رہا ہے رحمت العالمین نو کہ دسو نہ ساری دنیا نو کہ میں کس دے طریقے تے ہاں ابراہیم دے طریقے تے. اس واسطے سرکار دے خاندان وچ کوئی کافر نہیں. جو اگر یہ کافر ہو کھلوتے تو جناب مسلمان ہی کو نہیں ہونا. یہ سب بکواس اور جہالت دیاں گلاں ٹھیک ہوگا. سب خاندان رسالت جناب ابراہیم دے طریقے تے قائم ہے. یہ خاندان ابراہیم ہی تک دنیا دے وچ آ رہی جڑا دنیا دے وچ انسانیت لے کے آ رہی انسانیت پہنچا رہے آئی. پھر نور من نور اللہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبداللہ چو ظاہر ہوئے. اللہ اکبر. اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے طریقے سے ہیں جو باطل سے کترا کر چلتے تھے. باطل سے کفر نال اندھیرے تو کترا کے آپ اپنی سمجھداری برتباری دے نال جی میں ڈرائیونگ کر دیو تو بہت ساری گڈیاں تو سائڈ آپ نہیں مار دے. ہاں اسی طرح کتران دا مطلب یہ ہوتا ہے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. پھر اللہ دی ذات تو پوچھا کہ یا اللہ ہوں آپ سامنے آؤ. اتنے سارے گھر اتنی ساری فیملیاں درخان قریشی پھر اگے مسلم شیخ پھر جناب ساریاں خان صاحب راجہ صاحب اتنی ساری راج صاحب بلادریاں اتنے سارے خاندان. میرے اللہ تسی جو وعدہ لا شریک بے مثل جو اللہ سان تعارف کروایا گیا جس اللہ نسی جان دیاں وہ وعدہ لا شریک نہ اس دی ماں نہ اس دا باپ نہ اس نے کسی نے پیدا کیتا نہ اس نو کسی نے پیدا کیتا. ٹھیک ہوگا. اللہ
نہ بیوی رکھدا، اس صفت بھی پاک ہے وحدہ لا شریک، ہاں جی آئے ہو بسم اللہ کرنا، اس صفت بھی پاک ہے، پھر سب فیملیز رکھتے ہیں، سب خاندان رکھتے ہیں، پھر ساڈا خاندان ساڈا گھر کس طرح چلے گا؟ سن کی میں پتہ لگ سی کہ ماں باپ کے ہوندے ہیں، بہن بھائی کس طرح ہوندے ہیں، ٹھیک؟ اس پریشانی نو حل کرنے واسطے سورہ آل عمران دے وچ پھر اللہ دی ذات فرما رہی آیت نمبر 33 کہ بے شک خدا نے آدم اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم علیہ السلام اور خاندان عمران علیہ السلام کو سارے جہاں سے عزت دار کیا ہے۔ ہن پوری دنیا سچ بر اعظم پتہ چل گیا کہ اگر کوئی اللہ دی ذات فرما رہی کہ آدم نو عزت دیتی، نوح علیہ السلام نو عزت عطا کیتی، ٹھیک ہوگا، نوح علیہ السلام تو بعد پھر خاندان ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دے خاندان نو سارے جہان دے خاندان تو عزت دار خاندان بنا دیتا گیا۔ تو دسیا نا کہ سید دی ابتدا ابراہیم تو، ہن سادات دا گھر آ گیا پہلا روئے زمین تے، اللہ وکھا رہا کہ اس گھر والے پاسے، اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران، خاندان عمران کون؟ جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دے نانے دا نام ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ دے والد دا نام عمران ہے، جو اللہ ٹھیک ہوگا، یہ بھی خاندان ابراہیم ہے۔ اور خاندان عمران کو سارے جہاں سے برگزیدہ کیا، بعض کی اولاد کو بعض سے، ٹھیک، بعض کی اولاد کو بعض سے، اور خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 95 دے وچ خدا فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو۔ جتھے اعلان ہو رہا ہے کسی ملت ابراہیمی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرما رہا تھوڑے میرے واسطے حکم آ رہا، قیامت تک ہر آنے والے پیدا ہونے والے واسطے یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا بھی ذکر خیر ہے، بجائے کوئی بھی اور کتاب اسی دی کتاب چ اس دی گل ہو رہی کہ اے رسول تم کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا ہے تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا تو وہ یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکے میں بڑی خیر و برکت والا ہے، سارے جہاں کے لوگوں کا رہنما ہے، اس میں حرمت کی، عزت کی بہت سی واضح اور روشن نشانیاں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے گھر دے وچ عزت والیاں اور بڑی ہی روشن نشانیاں ہیں۔ اچھا میرے مالک خل کیا کہنے تیرے، کوئی بھی آ کے ساڑھے گھر بھی چیز ہے، ساڑھے گھر بھی شاید ہے جی اسی بھی لے لیا بھی لے لیا ہے نا، خاندان میں لازمیاں دی تسی اسے گل واسطے پئیاں سی فلانی شاید لئی تو فلانے مبارک نہیں دیتی، ٹھیک ہوگا جہاں ٹھیک۔ ہوں اللہ بھی دس رہا کہ تسی میرے گھر آؤ تو کیا کہنے میرے گھر دے، اس میں حرمت کی بہت واضح اور روشن نشانیاں ہیں، بڑی خوبصورت شیئیں اللہ فرما رہا، بڑی عزت والی چیزیں، اور میرے مالک کیڑی چیزیں ایسی تیرے گھر کیا کہنے۔ ابراہیم کی کرمت ہوئی قربان، مجرمہ اس میں مقام ابراہیم ہے جس سے اللہ ناز کر رہا کہ میرے گھر کیڑی چیز ہے، میرے گھر مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم میں اللہ کیڑی چیز ہے، فرمایا جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے، جس دے پیراں دے نشان نو اپنی عزت آکھے، اس ابراہیم علیہ السلام دی اسی ملتاں اللہ نے بندے دے پیراں نو اتنی عزت دے دیتی۔ دسو اپنے گھر لوگ نمبر پلیٹاں لوائیں دین، او پیراں دے نشان لوا کے آکھ رہا اس مرد کلندر نو ابراہیم علیہ السلام آکھ دین، جدے اسی تسی ملتاں نوکر ہاں، جس دی عزت نو پھر اسے اس دی عزت نو حسین بادشاہ نے بچایا، اسے دی فخر حسین بادشاہ ہو گئے۔ جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے، جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا، مقام میں عبرت آئی، حاجتاں آئی اس سال، ٹھیک ہو گیا نا، ایک مذاق آئی کہ اللہ دے گھر دے وچ پہ کے ہوں اللہ کے فرما رہا ہے کہ جو میرے گھر چ آ گیا امن میں آ گیا۔
امن دا مطلب ہوندہ سلامتی، ہر پریشانی بلا ختم ہو گئی، دی موت ہو گئی۔ امن آکھ دے اس لفظ نوین، سلامتی آکھ دے اس نوین کہ ہر پریشانی دفع ہو جائے اس جگہ تے۔ پھر اس گھر جی ویکھیا کہ وہ نقاب کر کے وہ سکاف کے اس آکھ دیں ماسک ہیں اتنے عورتیں بہت آگے برقع ران کر دیا، ہوں مرد بھی کر دیں، کیا کہنے میرے اللہ تیرے، ٹھیک ہوگا کیسے اس قوم نو سمجھائے۔ ہاں اتنے آج مرد تے بھی واجب ہویا کھلوتا، پھر وہ اللہ دے گھر پا کے بیٹھے ہوئے۔ کیا بات ہے آج دے مسلمان دی، صحیح مسلمان ہیں، ٹھیک ہوگا نا۔ کیا حج پڑے گی اسی، کیا ہو سکتا اسی کہ تسی کیسے میرے بندے ہو، تھانے میرے تے کتنا یقین ہے۔ انسانی جسم دے 7 سوراخ ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، 2 اکھاں 2 کان دے سوراخ، منہ 2 کان، پیشاب دے 2 سوراخ، ٹھیک ہو گیا۔ صرف بیماری اتھوں نہ سوراخوں چ بڑھنی آئی۔ عقل انسان دا خراب ہوئے تو پھر زیادہ پڑھ جاؤ نا تو پھر یہ ہوندا۔ اللہ نے یہ کتاب دیتی ہے تھوڑے میرے واسطے کہ اس نو پڑھ کے دے مطابق زندگی بندے دے بچے والی تھوڑی ساری کائنات تو خوبصورت اس انسان دی زندگی ہو سی جس نے اس کتاب نو اپنا لیا اور اس پہ عمل کر لیا۔ اتنے میں تنہوں ہونے اپنی بیٹی دووی جماعت دی تو بستہ دکھانا اتنا بڑا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی خود بستے بھر بھر کے دینے ہیں، پھر لکھاں روپیہ لا کے تو پھر رکھتے ہیں کیا یہ پڑھائی ہو رہی۔ پورے جو رباب تو پوچھو کہ میں آئے بیٹھو جی، شہر بچے پڑھان آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تو پوچھا 30,000 روپیہ انکم چاہیے تھی، ہوں نے سکول فیساں دی۔ اس نے آکھا میں تو کتاب ہے دیتی ہوئی ہے، کس تے کتنے پیسے لگے؟ مرشد فرمائندے نے تو گھر پئی پہلے جمن تو پہلے بھی ساڑھے پئی ہوئے، پیدائش تو پہلے کتاب پئی ہوئی ہے۔ وہ پڑھا رہے ہیں جس نو پڑھ کے بھی الو کھوتے دے کھوتے ان کی لفظ استعمال کرنا، گدے دے گدے، ٹھیک ہوگا نا۔ جس دی بنیاد ہے وہ بنیاد چھوڑ دیتی گئی، اس کتاب نو اس نو رکھ دو بیٹا ویس تو ٹھیک ہو گیا۔ مولوی ڈرا ہی اس طرح دیتا گیا۔ جو نہیں پڑھنے والی وہ پڑھاتے پڑھا بچے دی بےزتی کرتے کر۔ میں پیچھے آخیا میں کہ اس کتاب نو چھوڑو، انہیں کتاباں تے پورے خاندان آخیا پاگل ہو گیا، دیکھیا ہوں بچے پڑھنے نہیں دیندا۔ چلو پڑھو خیر ہوگی زندگی ہوگی، اس واسطے جیندے ہی اس واسطے اپنی یہ وصیت کرتے پے کہ یہ تو پھر ہر بندے نے اپنے پاسے لانا۔ جو من میرے مولا حسین نے دسایا وہ تھانو بھی تو اپنی اولاد واسطے بھی وہ وصیت کرتے پے ہیں۔ یہ کچھ شیعہ سنی والی مثل نہیں، صرف اس نو وصیت دی علی بھائی نو آکھیا کہ اس نو نام دینا نے ریکارڈنگ دے کہ میری وصیت ہے، مرن تو پہلے ہر انسان حق رکھدا کہ وہ بول سکدا، ٹھیک ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پتہ نہیں جڑ تک ہوئے تو پتہ نہیں 20 سال کے 100 سال تھوڑے سر تے رہواں، ٹھیک ہے نا، تھوڑے نال رہواں، لیکن اس نے آکھا ہر انسان تیاری اپنی ضرور کرے۔ کوئی بھی لمحہ اس دے ذات بلاوے واسطے آ گئی تو پھر کی پڑسی کہ نہیں مالک جی گل ران دی گئی، اس تو گل پہلے ہونی چاہیے کہ ساڈا مقصد زندگی کیا ہے۔ جہاں پر آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے، جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا، اور لوگوں پہ واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں۔ جی میں ایک دوسرے کے گھر آن رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یار میرے گھر بھی تو ایک باری سال چاہو، محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں، جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت قدرت ہو، اور جس نے باوجود قدرت تے حج سے انکار کیا تو یاد رکھے خدا سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ پیسے روپے طاقت رکھنے کے باوجود ہر چیز کی موجودگی کے باوجود تسی میرے گھر نہ ہو تو پھر میری جان میں تو اللہ جڑا ہاں ہی بے پرواہ۔ اے رسول تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں منکر ہو جاتے ہو، حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری پوری اطلاع ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا جہا اور سننا برداشت کر لے، سو پانی جڑا پینا چاہتا قرآن ہے، اگر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ بندہ اٹھ کے بے شک لے آوے، نو ٹینشن ہے، لیکن پھر زندگی یہ میلیں۔ پھر کیا کہنے جی اس آیت بھی قربان، سورہ النساء، سورہ نساء قرآن پاک دی چوتھی سورت ہے، الحمد شریف پھر بقرہ، آل عمران پھر نساء، عورت۔ نساء دا مطلب ہوندا عورت، پوری ساڈی دھی بہناں دی جویں آدم حوا پورا وجود اللہ نے پھر عورت دا دیتا ساڈے اگے، پھر اس نساء دے وچ اس سورہ نساء دے وچ آیت نمبر 54، اللہ اکبر،
وہ اللہ کے خاص لوگوں سے اس فضل کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جب لوگ حسد کر دیں اللہ کے خاص لوگوں سے اس فضل کی وجہ سے حسد کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے دیا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور عقل کی باتیں عطا فرمائیں اور ان کو بہت بڑی سلطنت بھی دی، پھر ان میں سے کچھ عطائے فضیلت پر ایمان لائے۔ پھر ابراہیم دی اولاد کیا ہوا جی کچھ عطائے فضیلت سے جو اس دی ذات دی فضیلت آئی جو عطا کر رہی، کچھ تا عطا سے ایمان لے آئے، کچھ عطائے فضیلت پر ایمان لائے اور کچھ اس سے انکار کر بیٹھے، کچھ نے اپنی شناخت کی تھی نہیں، کچھ انکار کر بیٹھے، اور اس انکار فضیلت کی سزا کے لیے جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ کرم۔ پھر سورہ انعام آیت نمبر 74 سے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے چچا آزر سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح مخاطب ہوئے؟ اپنے چچا آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو، میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ ہن پھر تھے بھی دیکھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اپنے منہ بولے جڑے باپ فوت ہو گئے، جناب طارق جناب چچا نے پرورش کی تھی، ٹھیک ہوگا، آزر نام، ہن چچا دے نال گل ہو رہی جس نے پالیا، جس نے ظاہری پرورش کی تھی، سر تے ہاتھ رکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ ابراہیم علیہ السلام ہن انہاں دے نال جڑی گفتگو کر رہے ہیں، اسلام رشتے رکھ کے بھی حق گل نو کرن تو نہیں روکدا، ٹھیک ہوگا۔ نئی گل ساڈے سامنے بھی آئی کہ ظاہری وہ حیا ہے کہ یہ تو چاچا جی ہیں، ماما جی ہیں، ابا جی ہیں، لیکن اگر وہ کفر تھے تو نہ وہ چاچا نہ وہ ماما نہ وہ کوئی چیز نہیں، اگر ایمان تے نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا، اس حقیقت نو تا زندگی دے وچ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو، میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا کہ بت قابل عبادت نہیں، اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمان اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے فہم سلیم عطا فرمایا، انہوں نے دکھایا کہ بت قابل عبادت نہیں۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے 7 زمینہ 7 آسمانہ دی سلطنت دے انتظامات بھی دکھائے، کیا کیا نشان ابراہیم علیہ السلام دے، اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے تاکہ وہ ہماری وحدانیت کا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کس لیے کرواتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ تاکہ انہیں اس کی اپنے دوست کی وحدانیت کا یقین ہو جائے، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارے کو دیکھا تو دفتن بول اٹھے، ہائے کیا یہی میرا خدا ہے؟ پھر جب غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والی چیز کو تو میں خدا بنانا پسند نہیں کرتا۔ کیا کہنے حضرت ابراہیم علیہ السلام،
ستارے نے دیکھا آکھا یہ خدا، پھر جس لئے غروب ہو گیا آکھا اس نو تو میں پسند ہی نہیں کرتا جڑا غروب ہو جائے۔ پھر جب چاند کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو بول اٹھے کہ کیا یہی میرا خدا ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اگر کہیں میرا اصلی پروردگار میری ہدایت نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر آفتاب کو دیکھتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا یہی میرا خدا ہے؟ کیا یہی میرا خدا ہے؟ تو یہ تو سب سے بڑا بھی ہے۔ فرمایا کہ ستارے نالو چاند نالو بھی بڑا یہی خدا ہے، کیونکہ اس ویلے لوگ آتش پرست بھی ٹھیک ہوگا، کمر پرست بھی، چاندی پوجا کرنے والے بھی، سورج پرست بھی ہیں، انہاں سب دے اس جڑے جڑے جنہاں دے خدا انہاں دے وچ بیٹھ کے اپنے خدا دی تعریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کیویں سمجھا رہے۔ پھر جب آفتاب کو دیکھتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کیا یہی میرا خدا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا بھی ہے۔ پھر جب غروب ہو گیا تو کہنے لگے کیا ہے میری قوم جن جن چیزوں کو تم لوگ خدا کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ فرمایا جس نو تسی اللہ دے برابر کرو میں انہاں تو بیزار ہاں، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ میں نے تو باطل سے کترا کر اس کی طرف منہ کر لیا ہے جس نے بتھیرے آسمان اور زمین پیدا کی۔ وہ کترانا والا سمجھ آ گیا کہ انہوں جھوٹے خداواں تو آکھا کہ میں اس خدا نے ماننا جس نے کئی آسمان اور کئی زمینہ پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم کے لوگ ان سے حجت کرنے لگے۔ پھر قوم اپنی حجت میں شروع ہوگی، اپنے خیال میں آ گئی۔ تو ابراہیم نے کہا کہ تو کیا تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت کرتے ہو کہ اللہ کے بارے میں مذاق مجھ سے کر رہے ہو؟ حالانکہ وہی یقینی میری ہدایت کر چکا، اور تم جن بتوں کو اس کا شریک مانتے ہو میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں۔ ہائے میرے ابراہیم تیرے کیا کہنے۔ فرمایا جس نو تسی اللہ دے برابر سمجھ دو کہ نہیں سرکار انہاں دی منو ٹھیک ہوگا۔ جویں ہن ہر بندہ جس کول ملازمت کردا تو سمجھو وہی اسے دا خدا، جڑا جس محکمے ہے اس دے افسر اس دے خدا بنے کھلوتے ہوندے۔ یہ درجہ ملدا پیا نہ تھوڑا ٹھنڈے دل نال ویکھنا کہ اسی اس نال کی درجہ دینے ہیں۔ جس کو کوئی بینیفٹ فائدہ لینا ہوئے تو اس نو بھی اسی سب تو تے لے بینے ہیں۔ پھر کیا ماں کیا پیو کہ کیا اللہ سب دا پیغام چھوڑ کے تو اسے بندے نو جا نہیں یہ ہے۔ خانداناں دے وچ بھی جے شاہ پر آندا پیو گے اسے بندے دی عزت ہوندی ٹھیک ہوگا نا۔ جوڑا بندہ اس نظام میں لگوا باقی اس کوئی بھی نہیں۔ خدا پناہ دے۔ تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ یقینی میری ہدایت کر چکا، تم جن بتوں کو اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں، وہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہاں میرا خدا خود کرنا چاہے تو البتہ کر سکتا ہے۔ فرمایا جناب دے خدا مچ اتنی اوقات نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرا کچھ کر سکن، ہاں میرا خدا میرے نال جو چاہے وہ کر سکتا، اس نو اختیار حاصل ہے۔ ساڈے خدا اس اہل نہیں کہ وہ اپنے مومن دا کچھ بگاڑ سکن، کیا کہنے۔ مگر میرا خدا خود کرنا چاہے تو البتہ کر سکتا ہے۔ میرا پروردگار تو باعتبار علم کے سب پر حاوی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل دے رہے ہیں اپنے اللہ دی کہ وہ علم دے حساب نال سب تو حاوی۔ اللہ اکبر۔ کاش چلو میں اس کو کھول نہ سکتا نہیں تو میرا پروردگار تو اعتبار علم سب پر حاوی ہے، کیا اس پر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں؟ جناب ابراہیم فرما رہے ہیں کہ جس نو تسی اللہ دے برابر سمجھ دو میں نہ تو کیوں ڈراں؟ جب تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے خدا کا شریک ایسی چیزوں کو بنایا ہے جن کی خدا نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی، مگر پھر اگر تم جانتے ہو بھلا بتاؤ تو صحیح کہ ہم دونوں فریق میں، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ انہیں دسو کہ ساڑھے دونوں گروہوں دے وچوں میرے اور تھوڑے ہم دونوں فریق میں امن قائم رکھنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کون اس سیٹ تے اہل ہے کہ جڑا اس زمانے دی بھلائی چاہے نہ خلقت سے خدا لے کے چل سکتا؟
تسی اہل ہو یا میں ابراہیم؟ کیا کہنا ابراہیم علیہ السلام. ہاں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ہماری سمجھائی بجھائی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم پر غالب آنے کے لیے عطا کی تھی. اللہ فرما رہا ہے او گلاں جڑی میں خود ابراہیم علیہ السلام نو سکھائیاں اپنی قوم تے غالب آن واسطے. وہی علم ہے. ہم جس کے مرتبے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا باخبر ہے. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا بیٹا پوتا عطا کیا. حضرت اسحاق علیہ السلام جناب سیرہ چو پیدا ہوئے والدہ دا نام، پھر حضرت اسحاق دی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسماعیل بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی. حضرت اسحاق دے بیٹے جناب یعقوب بھی نبی، پھر یعقوب دے بیٹے یوسف بھی نبی. سارا خاندان اگے چاروں کتاباں ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نو اللہ نے عطا کی تھی. توریت حضرت ابراہیم دی اولاد جناب داؤد علیہ السلام نو ملی. پہلی کتاب اللہ نے جڑی نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام تے صحیفے نازل ہویا. ٹھیک ہوگا جی، آسمانی صحیفہ، کتاب نہیں آئی، اس نو صحیفہ بولا ہے. میں سے جو اللہ نے اپنی پہلی کتاب بھیجی وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. داؤد علیہ السلام کون؟ ابراہیم دی اولاد. موسیٰ علیہ السلام کون؟ ابراہیم دی اولاد. عیسیٰ علیہ السلام کون؟ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد. ٹھیک ہوگا نا؟ ذرا اس چیز نو اپنے پھر اسی انہوں دی اطاعت کہاں، یہ ظاہری نہیں ہونا. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب سب پوتا عطا کیا. ہم نے سب کی ہدایت کی اور ان سے پہلے نوح کی بھی ہم ہی نے ہدایت کی. ابراہیم تو پہلے، نوح علیہ السلام دی بھی اللہ فرما رہا ہے میں ہی ہدایت کی. اور انہی ابراہیم کی اولاد سے داؤد اور سلیمان، ہاں اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، سب کی ہم نے ہدایت کی. اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں. سب ایک ہی خاندان دی میری جان کہانی ہے. دین اسلام کیڑی چیز ہے؟ ایک کوئی خاندان ہے جڑا اللہ نے منتخب کیتا ہے. اسے دی کہانی، اسے جو بندے جی ابا جی کہتے کہ ابا جی فوت ہو گئے، تسی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہوگا. پھر ہوں اسی طرح وہ چلتا گیا بندے چینج ہو گئے تھے، صورتیں چینج ہونیاں گئیاں، گل اسی طرح رہی، پیغام ہوا رہا. سب تو خوبصورت زندگی گزارن دا طریقہ دیتا گیا، اسے دی قیامت تک دی ہے. پھر اس نو قیامت تک اس نو سب تو خوبصورت طریقے دی حفاظت حسین بن علی نے اپنے خون نال کر دیتی. سنو خاندان دا مزہ تھوڑے ہور لئیے. اور صلہ عطا فرماتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سب کی ہدایت کی. اور یہ سب خدا کے نیک بندوں سے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام، السیس اور یونس اور لوط علیہ السلام کی بھی ہدایت کی. اور سب کو سارے جہاں پر فضیلت عطا کی. صرف انہی کو نہیں، اتھے گل ختم ہو گئی آگے، صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بتھیروں کو اور ان کو منتخب کیا اور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت کی. دیکھو یہ خدا کی ہدایت ہے، دیکھو یہ خدا کی ہدایت ہے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی وجہ سے راہ پر لائے. اور اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کرایا سب بکارت ہو جاتا. اللہ فرما رہا ہے اگر اسے کسی نبی نے کسی اولاد ابراہیم دے وچوں جنہاں دا نام لیا گیا شرک کیتا بنجے آؤ تو پھر انہوں نے سب کچھ سارے اعمال ہی تباہ ہو جانا. یہ پیغمبر وہ لوگ تھے جن کو ہم نے آسمانی کتاب، عقل کامل اور نبوت عطا فرمائی. بس اگر یہ لوگ اس سے بھی نہ مانے تو کچھ پرواہ نہیں. ہم نے تو ان پر ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والے نہیں. یہ اگلے پیغمبر وہ لوگ تھے جن کی خدا نے ہدایت کی، بس تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو
اور اے رسول ان سے کہو کہ میں تم سے اس رسالت کی مزدوری کچھ نہیں چاہتا، یہ تو سارے جہاں کے لیے صرف نصیحت ہے اور بس۔ اللہ اکبر۔ وما قدرو واللہ حق کے قدرہ، ان لوگوں نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، نہ کی، اس لیے کہ ان لوگوں نے بہبودہ پن سے، بے حیائی سے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی بندے پر، بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ یزید نے کیا نعرہ لایا، اس نے کہا کوئی نبوت آئی نہیں، بنی ہاشم دا ڈھونگ آئی، اللہ کوئی شاید نازل ہی نہیں کی تھی، یہ صرف معتبر ہونے واسطے آگے سیٹ تے۔ ٹھیک ہوگا نا؟ خدا آخر ہے سورہ انعام دے وچ کہ ان لوگوں نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی، نہ کی، اس لیے ان لوگوں نے بےہودہ پن سے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ حسین منی ونا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، جتھے لفظ محمد ہے قرآن پاک کے وہی تو امام حسین علیہ السلام دی صورت ہے۔ ٹھیک ہوگا نا؟ حسین منی سرکار نے فرمایا نا، اور سرکار ساڈے او نے جو فرما، اللہ فرما رہا کہ میری اجازت تو بغیر بول دے نہیں۔ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں جس دی زبان نو اللہ آخر میری زبان۔ ٹھیک ہوگا؟ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی؟ اگر اللہ کسی بندے ہوتے کوئی شاید نازل نہیں کرتا، چاہے میرے نبی نے کوئی پوچھ جڑی کتاب موسیٰ لے کے آئے پھر وہ کس نے نازل کی تھی؟ جو لوگوں کے لیے روشنی اور سر تپا ہدایت اور ہدایت تھی، جسے تم لوگوں نے الگ الگ کر کے کاغذی اوراق بنا ڈالے، اور اس کا کچھ حصہ جو تمہارے مطلب کا ہے وہ تو ظاہر کرتے ہو، اور بتھیرے کو جو خلاف مدعا ہے چھپاتے ہو۔ حالانکہ اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئی تھی جنہیں تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اے رسول وہ تو جواب دیں گے نہیں، تم ہی کہہ دو کہ خدا نے نازل فرمائی، اس کے بعد انہیں چھوڑ دو کہ پڑے جھک مارا کریں اور اپنی تو میں کھیلتے پھریں۔ اور یہ قرآن بھی وہ کتاب ہے، اسے ہم نے بابرکت نازل کیا، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے پہلے سے موجود ہیں، اس واسطے نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے جو خوف خدا سے لوگوں کو ڈراؤ، اور جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ملت ابراہیم علیہ السلام، جنہاں دی اتنے سال تو نہ دا گوشت کھاندے پہ ہو۔ ٹھیک ہوگا؟ ہاں جی، پھر قربانی 9 بجے ہونی نہ جی 10 بجے۔ یہ مولوی دے اپنے ٹائم ہیں جڑے دسدا، وہ بھی اس نو جو انجمن جڑی اس نے اس نو کھڑا کیتا ہوندا مسجد دے وچ، ہاں جنہاں نے اس نو تنخواہ دینی ہوندی کہ سر کس ٹائم نماز پڑھ سکتے ہو، پھر وہ ٹائم دس دین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح لے کے نکلے، اذان فجر تو بعد دن دا آغاز ہو جاندہ مسلمانہ دا، مولوی دی 8 بجے نماز تو بعد نہیں آغاز ہوندہ۔ ہاں پتہ نہیں کیا کیوں اتنا کفر ہے کہ گل کرنی ظلم ہو بندہ، کہ گل بندہ اگلا بھی پریشان ہو بندہ کہ گل ہوندی کیوں پئی۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ ہود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تھوڑی جی اور گل سنائیے، نہیں تنگ تو نہیں آگے پانی پینا چاہتے ہو تو پھر بعد کو بندہ کو جس کو اللہ مشہودی امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ جس نے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے سلام، وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کچھ دیری میں بلا توقف ایک بچڑے کا بنا ہوا گوشت لے آئے
اور کھانے بیٹھے، مہمانوں کے سامنے رکھا، پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی ہی بھی جی میں ان سے ڈرے۔ اس کو فرشتہ سمجھا اور کہنے لگا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کی سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر مہمان آئے، دروازے تو کھولیا، دو خوبصورت نوجوان بٹھایا، دیکھا کہ تو ہے نہیں، فوراً گھر گئے، دسیا کہ لنگر پانی بھنے ہوا گوشت لائے کے آئے، اگے رکھا کہ کھاؤ لنگر کرو، انہوں نے کھایا کوئی نہیں، پریشان ہوئے کہ کیسے مہمان ہیں، نہ کھانا کوئی نہیں، ٹھیک ہو کرنا تو فرشتے ہیں، انہوں نے دسیا کہ پھر اسی فرشتے ہیں، اسی کھان پین تو مرواں اسی تایا حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب نازل کرنے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم کی بیوی سائرہ سلام اللہ علیہ کھڑی ہوئی تھیں، وہ یہ خبر سن کر ہنس پڑی۔ تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ جی دروازے دے نال گھر آن جان چیزاں پکڑا رہے ہوں گھر والے، حضرت سیرہ بھی سچا نال کھڑوتے سن، مسکرائے کلام ہے جس فرشتہ دی گل سنی، اللہ دی ذات نے آکھا اس بی بی نو اسحاق علیہ السلام دے پیدا ہون دی خوشخبری سنا دو۔ اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اس اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی فرمایا اسحاق پیدا ہونا، پھر اسحاق دا بیٹا کہ یعقوب ہونا، اس دی بھی خوشخبری سناؤ جناب سیرہ نو۔ کیا کہنے میرے مالک خالق، وہ کہنے لگی ہے کیا میں اب بچہ جننے بیٹھوں گی؟ جناب سیرہ جلال چاہ گئے، آخیا کہ میں بوڑھی ہو چکی، میں تو بوڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں۔ یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی جناب اسماعیل پہلے پیدا ہوئے، جناب حاجرہ دے وچوں، جناب سیرہ پہلی بیوی نے، لیکن اللہ دی ذات نے اولاد نہیں دیتی، اس نے عطا نہیں کی تھی، دیر نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہوئی۔ جناب سائرہ نے اسے واسطے کہ میں نے اولاد چاہی دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی کروا دیتی جناب حاجرہ دے نال۔ حضرت جناب حاجرہ تو جناب اسماعیل علیہ السلام دنیا تے ظاہر ہوئے، پھر جناب اسماعیل دے ظاہر ہون تو بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم جناب سائرہ دی عمر تقریباً 90 سال دے قریب ہے، ٹھیک ہوگا، جس واسطے وہ تعجب دا اظہار کر رہے ہیں کہ میں تو بھائی اس عمر دے اس حصے دے وچ ہاں۔ اللہ اکبر، یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے۔ وہ فرشتے بولے ہیں تم خدا کی قدرت پہ تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت سے نبوت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اس میں شک ہی نہیں کہ وہ قابل حمد اور قابل ثنا ہے۔ پھر ابراہیم کے دل سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی آ چکی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں سفارش کرنے، ناز سے سفارش کرنے لگے۔ جس نے پتہ چل گیا کہ بھائی ہن ساڈا بیٹا بھی ہونا، اگوں اس دا بھی بیٹا ہونا، پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب نازل کرن آئے، پھر ابراہیم علیہ السلام بہت ہی نرم دل نبی ہے، پھر سفارش کرن لگ گئے فرشتے نال کہ یار اتنے تو لوط علیہ السلام بھی رہندے تو کوئی مہربانی کرو۔ پھر بڑے ناز سے سفارش کرنے لگے، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار نرم دل، ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے ابراہیم اس بات میں ہٹ ضد مت کرو، اس بارے میں جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ قطعی آ چکا ہے۔ اے ابراہیم، میرا بھولا نبی ہوتا حکم میں عذاب الہی تو آنا ہی آنا ہوں، اور اس میں شک ہی نہیں کہ ان پہ ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سورہ ہود دے وچ واقعہ، چھوٹا جا ایک اور قصہ تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف دے وچ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر رہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب ویکھیا، جہاں فوراً اسی خواب بیان کرتے ہیں، جی میں آج یہ خواب ویکھیا، پورے خاندان نو پورے گھر نو اسی تلاواں دے دینے ہیں۔
پھر اس خواب نو آکھا گیا کہ نہیں صاحب علم تو علاوہ باقی بندے نال نہیں دسنا ہوندا. ٹھیک نبوت نے اسی طرح دسیا, قرآن پاک اسی طرح حکم دے رہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میرے نال اللہم صلی علی محمد و علی محمد سے آپ کا جناب یعقوب نے عرض کی تھی, خواب سنایا. پھر جناب یعقوب نے جو جواب دیتا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ یوسف دے وچ فرما رہی ہے کہ حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ جو تم نے دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات آیت جواب دے رہی انہوں نے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہ جو تم نے, آیت نمبر 6 سورہ یوسف, جو تم نے دیکھا ایسا ہی ہوگا. تمہارا پروردگار تم کو برگزیدہ کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا. اسی طرح اس سے پہلے تمہارے باپ, تمہارے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتیں پوری کر چکا ہے. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو یہ تسلی دیتی کہ جس طرح جناب دے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دی ذات نے اپنی نعمتیں پوریاں کیتیاں, اے میرے بیٹا تھن بھی وہ علم عطا کرے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر ویسے تو پوری صورت ابراہیم ہے, پوری قیامت تک اللہ دی ذات نے پوری ایک مخصوص صورت بھی حضرت ابراہیم دے نام تو لکھ دیتی. قرآن پاک کوئی قیامت تک نہیں جھٹلا سکتا. یہ چھوٹی چھوٹی جڑی آواز بلند کر صلوات. سورہ ابراہیم آیت نمبر 35. اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ بتوں کی عبادت کرنے لگے. دعا ابراہیم دیکھو. اے میرے پالنے والے, اس میں شک ہی نہیں کہ ان بتوں نے بتھیرے لوگوں کو گمراہ بنا چھوڑا ہے, تو جو میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے, اور جس نے میری نافرمانی کی تو تجھے اختیار ہے, اور تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اے ہمارے پالنے والے, میں نے تیرے معزز گھر کعبہ کے پاس ایک بے کھیتی کے ویران بیابان مکہ میں اپنی کچھ اولاد کو لا کر بسایا تاکہ اے ہمارے پالنے والے یہ لوگ برابر یہاں نماز پڑھا کریں. تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر تاکہ وہ یہاں آ کر آباد ہوں, اور انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ یہ لوگ تیرا شکر کریں. کیا کہنے واہ. اے ہمارے پالنے والے, جو کچھ ہم چھپاتے ہیں, جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں, تو سب سے خوب واقف ہے, اور خدا سے کوئی چیز چھپی نہیں, نہ زمین میں نہ آسمان میں. اور ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں الحمدللہ اللہ زی, اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپا آنے پہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام 2 فرزند عطا کیے. سبحان اللہ. اور اس میں شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے. اے میرے پالنے والے, مجھے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے, اور اے میرے پالنے والے میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پالنے والے, جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ اور سارے ایمانداروں کو تو بخش دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. پھر سورہ انبیاء دے وچ
اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 50 سے چشتی صاحب، اور یہ قرآن بھی ایک بابرکت تذکرہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، کیا کہنے؟ تو کیا تم لوگ اس کو نہیں مانتے؟ اور اس میں بھی شک نہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے فہم سلیم عطا کی، اور ہم ان کی حالت سے خوب واقف تھے، ہم ان کی حالت سے خوب واقف تھے۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کی تم مجاوری کرتے ہو آخر کیا بلا ہے، وہ لوگ بولے اور تو کچھ نہیں جانتے مگر اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے تو کیا تم ہمارے پاس حق بات لے کر آئے ہو یا یوں ہی دل لگی کرتے ہو؟ نہ اچھا پھر تسی حق تے آئے ہو یا دل لگی کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دل لگی نہیں، ٹھیک کہتا ہوں۔ قال بربکم رب السماوات والارض، ابراہیم نے کہا مذاق نہیں، ٹھیک کہتا ہوں کہ تمہارے معبود بت نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں خود اس بات کا تمہارے سامنے گواہ ہوں۔ اور اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم تمہارے پیٹھ پھیرنے کے بعد میں تمہارے بتوں خداؤں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ پھر انہوں نے اپنے دل سے فیصلہ کی تھی پہلے، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر ڈالا، مگر ان کے بڑے بت کو اس لیے رہنے دیا تاکہ یہ لوگ واپس عید سے پلٹ کر اس کی طرف رجوع کریں کہ باقی سارے خدا تو چکنا چور، ایک خدا نو چھوڑ دیتا گیا بت نو۔ اللہ اکبر۔ مگر ان کے بڑے بت کو اس لیے رہنے دیا تاکہ یہ لوگ عید سے پلٹ کر اس کی طرف رجوع کریں۔ جب کفار کو معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ جس نے یہ گستاخی ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے اس نے یقیناً بڑا ظلم کیا۔ نہ کہتا ساڑھے خداون نہیں مار دیتا، شہید ہو گئے، ساڑھے تالہ ہی گئے، استغفر اللہ، ٹھیک ہو گیا، ہاں بڑا ظلم کیا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، سبحان اللہ، کروڑوں درود جناب ابراہیم علیہ السلام تے لا تعداد، لا محمد وآل محمد، ایک نوجوان کو جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں ان بتوں کا خداؤں کا بری طرح ذکر کرتے سنا تھا۔ لوگوں نے کہا تو اچھا اس کو سب لوگوں کے سامنے گرفتار کر کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا سارے مجمع کے سامنے لے آؤ جی گرفتار کر کے۔ پولیس پہنچ گئی، سپاہی پہنچ گئے، فوجاں پہنچ گئی ابراہیم علیہ السلام دے کول۔ اللہ اکبر، گرفتار کر کے لے آؤ تاکہ وہ جو کچھ کہے لوگ اس پہ گواہ رہیں کہ پھر سارے دے سامنے قرار کرے گا کیوں یہ حرکت کی تھی۔ حارث ابراہیم علیہ السلام آئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کیوں نہ کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ حرکت ان بتوں خداؤں کے بڑے خدا نے کی ہے۔ فرمایا کہ تھوڑے بڑے خدا نے کی تھی جناب حرکت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم نے کہا کہ بلکہ یہ حرکت ان بتوں خداؤں کے بڑے خدا نے کی ہے، تو اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ فرمایا کہ جو بول دیں تین کو پوچھو اللہ کو کہ میاں تھوڑے خدا نال کیے ہویا، بڑا خدا تو موجود ہے، چلو لکھے مارے گئے نہ جلو بھی مار گیا، تو تم ان سے بتوں سے پوچھو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب ابراہیم، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھو۔ اس پر ان لوگوں نے اپنے دل میں سوچا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک تم ہی لوگ خود برسر حق نا حق ہو، برسر نا حق ہو۔ پتہ چل گیا کہ اسی آپ ہی بے وقوف ہاں، اسی آپ ہی بے ہوئے کھلوتے ہیں کہ خدا یہ بت ہوں بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس بت نو آکھو دسے۔ پھر ان لوگوں کے سر اسی گمراہی میں جھکا دیے گئے، پھر کچھ دیر تو خاموش رہے، جواب تو بنیا کوئی نہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تھوڑے اس بت نے کیتا ہے، اس کو پوچھ لو۔ خاموشی اختیار کر کے پھر نہ کیا اور تو کچھ نہ بن پڑا تو کہنے لگے کہ تم کو تو اچھی طرح معلوم ہے یہ بت بولا نہیں کرتے۔ میں کہا جناب صحیح تو یہ تو بولنا ہی نہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ بولنے والی چیز ہے۔ اچھا، اس پر ان لوگوں نے اپنے جی میں سوچا، ایک دوسرے سے کہنے لگے بے شک تم ہی لوگ خود برسر ناحق ہو۔ پھر ان کے سارے اس گمراہی میں جھکا دیے گئے اور تو کچھ بن نہ پڑا مگر یہ کہ تم کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بت بولا نہیں کرتے۔ پھر ان سے کیا پوچھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم لوگ خدا کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ تمہارا کچھ نقصان ہی کر سکتی ہیں؟ چنگا خدا ہے جنہاں اپنا نفع نقصان جو گئے نہیں، تف ہے تم پر۔ سبحان اللہ، فرمایا لعنت تھوڑے تھے۔ کیسا جگرا، کیسا عزم ابراہیم علیہ السلام ہے، کیا جرأت ابراہیم ہے۔ تف ہے تم پہ، لعنت ہے تم پر اور اس چیز پر جسے تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔ کیا کہہ رہے ہو ابراہیم علیہ السلام؟ کل لعنت دسائی کہ اللہ پائی شیطان تے، ہن دنیا دے وچ پہلی لعنت ابراہیم نے پائی۔ ٹھیک ہو گیا نا پھر؟ اللہ اکبر۔ تف ہے تم پر اور اس چیز پر بھی جسے تم خدا کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ آخر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ نہ کیا جو بھی ہوندا اور تو ساڈا خدا بچدے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے وچ جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ابراہیم نو جلا کے اپنے خداواں دی مدد کرو۔ ہر سے ان لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال تو دیا، پھر آگ جلائی گئی۔ نمرود دے آگ دا میدان بھڑکیا۔ کربلا دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دے رہے نے، یہ کربلا دی سرزمین تے آگ دا امتحان لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر بالکل سلامتی، بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا کہ نہ سردی لگے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے اور اگ دی تپش ختم کر دو۔ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ انہوں نے جلایا کہ ہن اسے کہ تھوڑا خدا سچا تو اگ دے وچ چھلانگ لاؤ۔ جس اگ چھلانگ لوائی گئی، امتحان رس بن کے سٹیا گیا، اس طرح رس تک جائے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرشتے اللہ کی ذات نے بھیجے، زہری بندے آئے جنہوں نے پانی بجھان دی کوشش کی تھی۔ فرمایا کون؟ فرمایا اللہ کی ذات دی طرفوں بھیجے ہوئے فرشتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میں کوئی تھن بلایا، میں تو خود اس دی رضا دی خاطر اس مچ دے وچ، اس اگ دے وچ اتنا سکون لین واسطے آیا۔ جاؤ اپنا کام کرو، میں تھوڑی کوئی مدد دی ضرورت نہیں، میں جس پیچھے آیا وہ جانے تو میں جانا۔ جس سے اللہ کی ذات نے اے صبر و استقامت دیکھا ابراہیم علیہ السلام دا، پھر فوراً ہی حکم خدا ہویا کہ اے آگ تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چل بازی کرنا چاہی تھی تو ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا۔ تاریخ دسدی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس لے باہر نکلے کپڑے جھاڑ دے، صرف جنہاں دے نال سرکار دے ہست بندے گئے سن اور رسیاں جلیاں، باقی سرکار دے جسم تے کپڑے تے کوئی آگ دے آثار ہی نہیں سن۔ اس طرح اللہ کی ذات نے ثابت و سلامت رکھیا۔ پھر قرآن دس رہا شیعہ ابراہیم نو، پھر ابتدائی دین اسلام ہو رہی، ملت ہو رہی۔ شاہ صاحب ہو تو تھان تک کچھ آدھی نہیں، شاہ جی آگے بڑھو، ٹھیک ہو گیا۔ تاں آج تک سادات دا امتحان اگ چ لیا ویندا، لیندے کونے نمرود دی نسل۔ یہ بھی یاد رکھنا، جڑا سید دا اگ دا امتحان لوے او سمجھو نمرود۔ سیدو سن دے پیو پچھلے ساریاں گلاں تھوڑے واسطے اور سارے واسطے ہوندیاں پیاں کہ جو آکھنا جی سیدو تو ہن تک ہوندی کوئی نہیں، پتہ لگ گیا اگے ساڈے رکھنا سی تو ابراہیمی ہاں تو نمرود چو ضرور ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ وہ اس سے امتحان، پہلا امتحان انسان کو اگ دے وچ جلان والا کام اس تو شروع ہویا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم سادات سید پیشوار ہو لوکاں دا، اسی ملت ابراہیم۔ پھر اگ دے اوتے ماتم اج، ٹھیک ہو گیا، ماتم کر کے بھی کسی دے پاؤں نہیں جل رہے، کسی دے بدن نو کچھ نہیں ہو رہا، ٹھیک
क्योंकि वो इब्राहिम नूं आगे कुछ नहीं होया भाई, वो इश्क दे विच जिसले इंसान ने आना फिर अकल तो काम उत्ते हो बैठा, फिर वो खुद वारिस हो जाता जिस पिछे खड़े होंदे हो। इस वास्ते फिर निशानियां तले मिलांदियां पईयां ने। अल्लाह अकबर। और हमने इन सबको नाकाम कर दिया और हमने इब्राहिम और लूत को सरकशों से सही और सालिम निकाल कर सरजमीन शाम बैतुल मुकद्दस में जा पहुंचाया। फिर अगदा इम्तिहान खत्म होया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करबला छोड़ दी, आखा मैं हुण इस इलाके च रहना ही नहीं, इतना सख्त इलाका। तां हुसैन वारिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, वो जिथों दादा भी निकल आया अगदा इम्तिहान दे के इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आ गए, हुसैन बादशाह ने फिर उत्थे ही डेरा लाया। हर नबी करबला आया, हर नबी करबला चो इम्तिहान दे के चलता गया। ये वाहिद सरजमीन ऐसी सी। हाँ, फिर शाह अस्त हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, क्योंकि और हमने इब्राहिम को इनाम में इसहाक जैसा बेटा, उन्हें अगदा इम्तिहान अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इब्राहिम को इनाम में इसहाक जैसा बेटा, याकूब जैसा पोता इनायत फरमाया, और हमने सबको नेक बख्त बनाया, इन सब को लोगों का पेशवा बनाया, और हमारे हुक्म से इनकी हिदायत करते थे, और हमने इनके पास नेक काम करने, नमाज पढ़ने, ज़कात देने की वही भेजी थी। ये सब के सब हमारी ही इबादत किया करते थे। वो काफिर वाला निज़ाम भी खत्म सोचेन जेड़ा थोड़ा फतूर लोगों ने पाया है कि सरकार दो काफिर, वो काफिर, यो काफिर, ठीक होगा। अल्लाह खुद दस रहा है इस पूरे खानदान की तफसीर कि सारे मेरी इबादत कर दे पे, कोई ऐसा मसला नहीं आई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। एक छोटा जा आखिरी वाक़या हज़रत इब्राहिम दा जिससे छुरी चलाई गई, फिर या अली फिर असीं जरूर पढ़ लेने। आवाज़े बुलंद तर सलावत। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। फिर सूरह अल-शौरा, सूरह अल-शौरा उससे अल्लाह ताला की ज़ात अपने दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रही, और ऐ रसूल इन लोगों के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो। जब उन्होंने अपने मुंह बोले बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग किसकी इबादत करते हो, वो बोले हम बुतों की इबादत करते हैं और इन्हीं के मुजाविर बन जाते हैं। इब्राहिम ने कहा भला जब तुम इन्हें पुकारते हो तो वो तुम्हारी कुछ सुनते भी हैं या कुछ नहीं, नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कहने लगे ये सब कुछ तो नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादाओं को ऐसा ही करते पाया है। हुण अगर अज भी असी भी लोगों ने जवाब देइए कि जे असी उह करते हैं जो साडे अब्बा जी करते हैं तो साडा दादा करदा ही, तो कुरान दी रूह नाल, कलामे इलाही दी रूह नाल फिर असी बहुत भटके हुए हैं। सन अल्लाह दी ज़ात ने माँ बाप दी मुताबिक जिंदगी गुजारन तो नहीं भेजा इस कायनात विच, उसने अपना आजमाइश वास्ते भेजा। ये साडे वास्ते बहुत मोहतरम रिश्ते ने, पर जरा वेखो कुरान सन के दर्स दे रहा कि माँ बाप भी, उस माँ बाप दा दीन भी ठीक होगा ना। जिवें हुण अज दे बच्चा जिहड़ा पैदा होगा वो खाम खा फिका जाफरिया, फिका अहले सुन्नत, अल्लाह ही अल्लाह, माँ प्यो रख के भी कि नहीं उत्थे अल्लाह ही अल्लाह हो गई, ठीक हो गया। तो वो क्योंकि माहौल ऐसा बना लिया, फिर माँ बाप का मजहब वो आखिर माँ बाप तू हट के माँ बाप का मजहब नहीं है। कलमा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते पे, किसी दी माँ बाप का नहीं पढ़ रहे, किसी रिश्ते का कलमा नहीं पढ़ रहे, किसी दी इताअत, किसी रिश्ते की इताअत अल्लाह ने हुक्म नहीं करके बैठे कि अल्लाह तेरे छोड़ के। अल्लाह फरमा रहा मेरी और मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और मेरे वली दी इताअत करो, ठीक होगा ना। माँ बाप की फरमा बदारी है। ऐ रसूल इन लोगों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो जब उन्होंने अपने बाप, मुंह बोले बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग किसकी इबादत करते हो। वो बोले हम बुतों की इबादत करते हैं और इन्हीं के मुजाविर बन जाते हैं।
ابراہیم نے کہا بھلا جب تم مجھے پکارتے ہو تو وہ تمہاری کچھ سنتے ہیں یا کچھ نہیں، نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے لگے یہ سب تو نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسے ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا بھی کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو یا تمہارے باپ دادا کرتے تھے، یہ سب میرے یقینی دشمن ہیں۔ فرمایا کہ جنہاں دی تسی عبادت کرتے ہو اور جنہاں دی جناب دے باپ دادا کرتے رہے نو میرے دشمن نے، مگر سارے جہاں کا پالنے والا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میرا دوست ہے، وہی میری ہدایت کرتا ہے۔ فرمایا تسی تو سارے دشمن ہو، ہاں اللہ میرا دوست ہے، اللہ ہی میری ہدایت کرتا۔ کیا کہنے ابراہیم علیہ السلام، وہی مجھے کھانا کھلاتا ہے، وہی مجھے پانی پلاتا ہے، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے۔ ہاسپٹل دے بارے کوئی آیت لکھی ہوں دی اللہ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ہن جناب ابراہیم دے منہ چوں نکلی ہوئی گل ہے جی پوری میڈیکل سائنس دے آج کل چل رہی کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ منوان پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دیتی، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا عنایت فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو مجھے مار ڈالے گا اس کے بعد بھی پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ پروردگار مجھے علم اور فہم عطا فرما، مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر، اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ، مجھے بھی نعمت کے باغ بہشت کے وارثوں میں سے بنا، اور میرے منہ بولے باپ چاچا آزر کو بخش دے کیوں نہ کہ وہ گمراہوں سے ہے، اور جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ تو مال ہی کچھ کام آئے گا، نہ لڑکے، نہ اولاد بال بچے، مگر جو شخص خدا کے سامنے گناہوں سے پاک دل لیے ہوئے حاضر ہوگا وہ فائدے میں رہے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، دوزخ گمراہوں کے سامنے زہر کر دی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی، شاباش ایک دو دفعہ پڑھ لیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہاں جی، آخری صورت، آخری تھوڑی سی چند آیتاں، سورہ الصفت، سپارہ نمبر 23، سپارہ نمبر 23۔ اللہ اکبر۔ سلام علی نوح فی العالمین، اور ساری خدائی میں ہر طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام ہی سلام ہے۔ اللہ دی ذات نے پہلا سلام حضرت نوح علیہ السلام نو کیتا، نبیوں دے وچوں پہلا سلام حضرت نوح علیہ السلام تے آیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سارے کائنات سے، ساری خدائی سے نوح علیہ السلام پر سلام ہی سلام ہے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ اس میں شک ہی نہیں کہ نوح ہمارے خالص مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے باقی لوگوں کو ڈبو دیا، اور یقیناً انہی کے طریقے پہ چلنے والے وَإِنَّا مِن شِيَّتِ لا ابراہیم، اور انہی کے طریقے پہ چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے۔
اللہ فرما رہا نو بھی شیعہ علیہ السلام دے طریقے تے چلن والے دے وچوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سن. جس طرح حضرت نو بھی شیعہ، حضرت ابراہیم بھی پھر اللہ فرما رہا شیعہ، کیونکہ اللہ نے پھر آخرا کہ نو دے طریقے دی، جس طریقے پہ نو تھے اسی طریقے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چل رہے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً انہی کے طریقے پہ چلنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام ہمارے شیعہ تھے. آیت نمبر 83 سورہ صف. جب وہ اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف پہلو میں ایسا دل لیے ہوئے بڑے جو عیب سے پاک تھا. حضرت ابراہیم ایسا دل لے کے آئے جو گناہوں تو پاک آئے، اللہ کی ذات کی طرف بڑھنا شروع کیا. اور جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو، کیا خدا کو چھوڑ کے دل سے گڑے ہوئے معبودوں کی تمنا رکھتے ہو؟ پھر ساری خدائی کے پالنے والے کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ایک عید میں لوگوں نے چلنے کو کہا تو ابراہیم نے ستاروں کی طرف ایک نظر کو دیکھا اور کہا کہ میں عنقریب بیمار پڑنے والا ہوں. تو وہ لوگ ابراہیم کے پاس سے پیٹ پھیر کر ہٹ گئے. بس پھر تو ابراہیم چپکے سے ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تان سے کہا کہ تمہارے سامنے اتنے چڑھاوے رکھے ہیں، آخر تم کھاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ کھاؤ گے خداؤ، اتنے چڑھاوے جو تھوڑے سامنے پہ ہیں. اللہ اکبر. آخر تم کھاتے نہیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے تک نہیں؟ پھر تو ابراہیم داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پہ بل پڑے. پھر تو سجدے ہاتھ نال جناب شروع ہو گئے اور توڑ پھوڑ کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی. بھائی صاحب پھر بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی. جب ان لوگوں کو خبر ہوئی تو ابراہیم کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے. ابراہیم نے کہا کہ افسوس تم لوگ اس چیز کی پرستش کرتے ہو جسے تم لوگ خود تراش کر بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جس کو تم لوگ بناتے ہو سب کو خدائی نے پیدا کیا. یہ سن کر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے اس کے لیے بھٹی کی سی ایک عمارت بناؤ، اس میں آگ سلگا کر اس دہتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو. بھٹی بنوائی گئی. پھر اسے ابراہیم اور اللہ پوری تفصیل ڈال سکا. پھر سورہ الصفات دے وچ ابراہیم علیہ السلام دی خلیل اللہ سی ملت ابراہیمیہ. واپس آؤ تھوڑا جا ٹھیک ہوگا جس طرح دی اسی پیروی دے وچ ہاں. پھر اپنے ہی مولا دا اسی ذکر سنتے پے ہیں کہ ساڈے ابراہیم علیہ السلام دی کیا شان و شوکت ہے. اللہ اکبر. ایک بھٹی کی سی عمارت بناؤ اور اسے آگ میں سلگا کر اسے دہتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو. پھر ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ مکاری کرنا چاہی تو ہم نے آگ کو سرد و گلزار کر کے انہیں نیچا دکھا دیا. خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات. اور جب آزر نے ابراہیم کو نکالا تو بولے میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ عنقریب مجھے راہ راست روبرو کر دے گا. پھر عرض کی کہ پروردگار مجھے ایک نیکوکار فرزند عطا کر. پھر کبھی دعا منگی آگے امتحان تو بعد کہ من بیٹا عطا کر، مجھے ایک نیکوکار فرزند عطا کر. ہم نے ان کو بڑے نرم دل لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی. پھر جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا، کام کاج کرنے لگے، تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں خواب میں وحی کے ذریعے کیا دیکھتا ہوں کہ میں خود تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو تم بھی ذرا غور کرو. فرمایا تسی بھی غور کرو، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو بے تامل بغیر سوچے سمجھے کیجیے. اگر خدا نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا. پھر جب دونوں نے یہ ٹھان لی اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ماتھے کے بل لٹایا اور ہم نے آمادہ دیکھ کر آواز دی کہ اے ابراہیم اپنے خواب کو تم نے خوب سچ کر دکھایا، اب تم دونوں کو بڑے مرتبے ملیں گے.
اسی ملت ابراہیمی ہاں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے ہی نفس تے چھری چلائی، جس ویلے اللہ دی ذات پیچھے خون دیتا گیا، کیونکہ ہر بندہ اس ویلے اپنے اپنے خدا دے نام تے جانور قربان کر رہا۔ دین اسلام نے بھی 8 حلال جانور انسان نو اسلام نو حلال قرار دیتے، جے تھوڑے میرے کھان واسطے آئے، سب جانور اللہ تعالیٰ دی ذات دے پیدا کیتے ہیں، ساری مخلوقات۔ ساڈے مسلمانوں واسطے 8 جانور آئے جڑے ساڈے واسطے حلال ہوئے، ٹھیک ہوگا، جنہوں نے سکھانے ہیں۔ کتنے جانور؟ 8 جانور جڑے اللہ دی ذات نے بیان کیتے، وہ بھی دوسرے دن انشاءاللہ کل یہ پرسوں دسنے ہیں کہ 8 کیڑے کیڑے جانور ہیں۔ پھر انہاں جانوراں دے وچ پھر اللہ دی ذات نے آکھیا ابراہیم علیہ السلام میری راستے قربانی کرو، کوئی 100 دمبے دے رہی اپنے خدا دے نام تے، کوئی 100 اونٹ دے رہی، کوئی 100,000 دے رہی، کوئی نہ، تسی بھی تے میرے نام تے قربانی دیو تاکہ میری پہچان ہوئے۔ پھر خواب آیا، ایک دن مال دے دیتا گیا، گھر دا ساز و سامان دے دیتا گیا، پھر دوسرے دن ساتھ جو کچھ بچیا وہ دے دیتا گیا، پھر خواب آیا کہ پھر قربانی کر، فرمایا کہ میرے کو پھر اسماعیل تو پیاری تو چیز کوئی نہیں، اپنے ہی جان دے اتے چھری، اگر چھری بدت ہے چلانی تو اس سب تو بڑی بدت ابراہیم تو شروع ہوئی۔ اللہ دی ذات دے پیچھے زخم لینا تلوار واجب ہویا کھلوتا، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں اللہ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے چھری باپ نے بیٹے کو ذبح کے لیے ماتھے کے بال لٹایا، ہم نے آمادہ دیکھ کے آواز دی، یا ابراہیم اپنے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، اب تم دونوں کو بڑے مرتبے ملیں گے۔ چلائی چھری اور مرتبے ملنے شروع ہو گئے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر دیتے ہیں۔ میرے مالک خون بہایا جا رہا، تو اسی فرما رہے ہو وعدہ لا شریک ہو کہ تو آخر ہے نیکی کی تھی نے، فرمایا جو میرے راستے خون بہایا جائے گا وہی تو دراصل نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اور ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبح عظیم، سب سے بڑی قربانی قرار دیا۔ اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے بھی پھر اس تو بھی بڑی قربانی میرے اللہ ایک کیڑی قربانی فرمایا کربلا، جو وارث ابراہیم وارث اسماعیل حسین ابن علی، او ذبح عظیم میرے مولا حسین بادشاہ شہزادہ علی اصغر ذبح عظیم، جس نے پھر اور 6 مہینے دا دمبا آیا جناب ابراہیم دی، جس نے چھری چلائی 6 مہینے دا دمبا پہنچ گیا فوراً زمین پہ۔ اسلام میں گھٹ تو گھٹ جانور دی عمر ہے 6 مہینے قربانی دی، کربلا دے وچ سب تو چھوٹے شہید دی عمر ہے 6 مہینے، جو جناب اسماعیل نو بچا کے لیے اصغر نو پیش کیتا گیا کہ انج نہیں انج قربانی ہونی، کیونکہ تے اکھاں تے آخری پٹی آ گئی ہے، میرا پہلے دوست ہن علی ولی اللہ، علی جڑا میرا دوست ہے اس دا بیٹا ہونے کام نو پورا کرے گا، دوسرے دوست دے دے۔ پھر اس نے وہ ویکھیا کہ 18 سال دا بیٹا ہم شکل محمد مصطفیٰ، انہوں نے کیا کیتا، انہوں نے کلیجے دے وچ تلوار اچھے برچی توڑ دیتی گئی، انہوں نے کہا کہ یہ آخر نے کہ ساڈا خدا الصبور ہو، کہ وعدہ لا شریک سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، پہلے آپ صبر کر کے وکھان گے، اللہ ذات میں صفات میں افعال میں، ذات صفات افعال، ہن ذات اللہ الصبور ہو گیا، ہن یزیدی فوج امتحان لے رہی مسلمان ہو کہ آخر ان کے اللہ جا صبر دکھایا جائے، پھر وہ صبر، پھر حسین بادشاہ نے ہر صبر کربلا دکھایا، اللہ نو ثابت کیتا کہ اللہ اس طرح ثابت، یا حیو یا قیوم نیزے تے سر بولیا، تاں تک خواجہ محی الدین چشتی آکھن تے مجبور ہو گیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ اور یہ ایک بڑی قربانی، ذبح عظیم بڑی قربانی قرار دیا گیا، اور ہم نے ان کا چرچا بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا، سلام علی ابراہیم، اور ساری خدائی میں ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہی سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماتم حسین۔